سورت المائدہ آیت نمبر 23۔ قال رجلانی، کہا دو آدمیوں نے، من الذین یخافون، ان میں سے جو ڈرتے تھے، انعام اللہ، انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے پہ، فَإِذَا، پھر جب دخلتموہ، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّکُمْ، تو بے شک تم، غالبون، غالب آنے والے ہو، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَکَّلُوا، پس تم توکل کرو، ان اگر کن ہو تم مومنین، ایمان لانے والے۔ فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے 12 افراد پر مشتمل جو وفد بھیجا گیا تھا، ان میں 2 آدمی یوشع بن نون اور کلب بھی تھے، اور یہ دونوں پکے مومن تھے۔ یوشع تو غالباً وہی تھے جنہوں نے سیدنا خضر کی تلاش میں سفر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے۔ ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات کی عام لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کی تھی، اور تمام حالات خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے کہنے لگے، چونکہ اللہ نے فتح اور نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان جباروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو، کمر ہمت باندھو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اتنی جرأت کر لی تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن یہ قوم جو مدت دراز سے فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اللہ کے بجائے بچڑے کی پرستش کر رہی تھی، اس قدر پست اور بزدل ہو چکی تھی کہ وہ جہاد کرنا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ قال رجلان، اللہ تعالیٰ نے ان 2 آدمیوں کا ذکر بطور نکرہ فرمایا ہے، اور کسی حدیث میں ان کے ناموں کی صراحت نہیں ملتی، یعنی اسرائیلی روایت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کہیں بھی ان کے ناموں کی صراحت نہیں ملتی۔ اصل دیکھنے کی چیز ہے، رجلان 2 آدمی تھے، ہمیں تو ان کے نام نہیں معلوم، نہ حدیث سے صحیح طور پہ ہمارے تک پہنچی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ جانتا ہے میرے خیال میں اس کو کسی اور کو جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ قرآن میں کہہ دیا رجلان، 2 آدمی تھے، بڑے خوش نصیب تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور غائبانہ ہے، ہمیں نام نہیں معلوم، لیکن قرات میں ہم ان کا نام ضرور پڑھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں رکھا تو پھر سوچیں کہ کتنا اللہ کا اکرام تھا ان پہ، کتنا انعام تھا اللہ کا ان پہ، اللہ کتنا ان کو چاہتے تھے۔ کیا چیز تھی؟ یہ خافونا، ڈرتے تھے۔ یہ جو ڈر ہے نا، یہ خافونا، اللہ کا ڈر، یہ ساری دنیا کے ڈروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ہم کھائیں گے کہاں، ہم رہیں گے کہاں، ہم جائیں گے کہاں، ہم کمائیں گے کیسے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اگر مگر کاش۔ لیکن یہ سب کچھ کن کے حصے میں آتا ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ سارے زمانے سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک اللہ کا ڈر بے نیاز کر دیتا ہے باقی تمام ڈر سے، اور ایک اللہ سے نہ ڈرنے والے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت انعام تھا، انعام اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ نے اپنا ڈر، اپنا خوف، یخافونا، یہ کوئی خوفناک خوف نہیں ہوتا، اس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اپنے اعمال کی جواب دہی سے انسان پریشان رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کے جاؤں۔ تو جب ان کے پاس صرف اور صرف اللہ کا ڈر تھا، اللہ کی ذات اور ہستی باقی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ دروازے سے داخل ہو جاؤ، چاہے وہ جبار قوم ہے، چاہے وہ اسٹرانگ قوم ہے، چاہے ان کے پاس دنیا کے تمام اسباب ہے، چاہے تم لوگ ویک ہو، تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو، توکل رکھو۔ یہ توکل ہی تو سب سے بڑی چیز ہے، یہ ہے اصل توکل، کہ دنیا کے عارضی اسباب پہ توکل نہ کرو، جمع ضرور کرو، کوشش کرو، حکمتوں سے چلو،
لیکن اصل بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے. آپ جنگ بدر میں دیکھ لیں، اور یہ آیات اصل میں ڈھارس بندائی جا رہی تھی اس وقت مسلمانوں کی بھی اور آج ہمارے لیے بھی، کہ جنگ بدر میں 313 نکلتے ہیں اور اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دیتے ہیں. کیا اپنے زور بازو پہ؟ نہیں، اللہ کی مدد سے. اور اللہ کی مدد کیوں ان کے شامل حال تھی؟ ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے اور نبی کی اطاعت کی وجہ سے، اور صرف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس انہیں اتنی بڑی جنگ میں لے گیا تھا. تو پھر انسان بڑی بڑی جنگوں میں کودتا ہے. کہا تم اس میں جاؤ تو صحیح، وعدہ اس کا تم غالب ہوگے. یقین رکھیں اس کے وعدوں پہ اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. بارہا یہ اس آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہا کہا گیا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھیں اگر آپ مومن ہیں. تو مومن سب سے پہلی جو چیز اس کے اندر آتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ پہ بھروسہ، کہ میں جہاں بھی ہوں میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا شافی، میرا داتا، میرا غوث، میرا مشکل کشا، سب کچھ میرا رب ہے. اور جس کا میں بندہ ہوں، جس کی میں مخلوق ہوں، وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا.